بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 24 اپریل 1908 بمقام قادیان دارالامان۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، بیماریوں میں جہاں قضا مبرم ہوتی ہے وہاں تو کسی کی پیش ہی نہیں جاتی، اور جہاں ایسی نہیں وہاں البتہ بہت سی دعاؤں اور توجہ سے اللہ تعالیٰ جواب بھی دے دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشابہ با مبرم ہوتی ہے، اس کے ٹلا دینے پر بھی خدا تعالیٰ قادر ہے۔ یہ حالت ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ تحقیقات بھی کام نہیں دیتی اور ڈاکٹر بھی لا علاج بتا دیتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کے فضل کی یہ علامت ہوتی ہے کہ بہتر سامان پیدا ہوتے جاویں اور حالت دن بدن اچھی ہوتی جاوے، ورنہ بصورت دیگر حالت مریض کی دن بدن ردی ہوتی جاتی ہے، اور سامان ہی کچھ ایسے پیدا ہونے لگتے ہیں کہ یہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اکثر ایسے مریض جن کے لیے ڈاکٹر بھی فتویٰ دے چکتے ہیں اور کوئی سامان ظاہری زندگی کے نظر نہیں آتے، ان کے واسطے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معجزانہ رنگ میں شفا اور زندگی عطا کرتا ہے، گویا کہ مردہ زندہ ہونے والی بات ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے کے جو قصے مشہور ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جھوٹ کی بہت کچھ ملاوٹ کی گئی ہے، ورنہ اگر ہزاروں مردے زندہ ہو جاتے تو یہودی کیا بالکل اندھے ہو گئے تھے کہ ایسا کھلا کھلا نشان دیکھ کر بھی کہ جس میں غیب بالکل اٹھ گیا اور گویا کہ خدا خود سامنے نظر آ گیا، ایسی حالت دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے؟ کیا وہ ایسے قسی القلب تھے کہ ایمان لانا تو درکنار بلکہ خود حضرت مسیح کو، جن کے لیے ایسے ایسے معجزات خدا نے دکھائے کہ گویا آسمان کے کل پردے اٹھا دیے، ان کو پکڑ کر سولی دی اور ان کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا؟ اصل بات یہی ہے کہ زمانہ دراز گزرا ہے، اصل کتاب موجود نہیں، نرے تراجم ہی تراجم رہ گئے ہیں۔ خدا جانے کیا کچھ ان لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھایا اور کیا کیا نکال دیا، اس کے علم خدا ہی کو ہے۔ فرمایا، خدا کے معجزات تو ہوتے ہیں مگر ان سے فائدہ صرف مومن ہی اٹھاتے ہیں، بے ایمان لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور معروم ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ معجزات میں بھی ایک قسم کا پردہ اور غیب ضرور ہوتا ہے۔ مکرمی جناب ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب نے ذکر کیا کہ بعض انگریز ان پادریوں سے سخت متنفر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو گرجوں کو بجائے اس کے کہ ان میں نماز پڑھیں کسی اور مفید کام پر لگا لینا بہتر جانتے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، اکثر ایسے کہ وہ تو خدا سے انکار کر بیٹھے ہیں، کیونکہ عیسائیوں کا سب سے پہلی نیکی شراب پینا ہے، اور پھر آگے جوں جوں ترقی کرے گا اور اپنے کمال کو پہنچے گا تو کفارے پر ایمان لاوے گا اور یقین کرے گا کہ شریعت لعنت ہے، اور کہ حضرت مسیح ساری امت کے گناہوں کے بدلے پھانسی پا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو چکا۔ پھر گناہ کرے گا اور پیٹ بھر کر کرے گا اور اسے کسی کا خوف نہ ہوگا، اور خوف ہو تو کیسے؟ کیا مسیح ان کے لیے پھانسی نہیں دیا گیا؟ غرض یہ تو ان کی عمری حالت ہے۔ پھر دنیا کو خدائی کو جو نمونہ دیا گیا تھا وہ ایسا کمزور اور ناتواں نکلا کہ تھپڑ کھائے، پھانسی دیا گیا اور دشمنوں کا کچھ نہ کر سکا۔ پس انہی باتوں سے وہ خدا کے بھی منکر ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ بیچارے ہیں بھی معذور، کیونکہ یہ سب امور فطرت انسانی کے بالکل خلاف پڑے ہیں۔ بھلا کفارہ ایسی بیہودہ تعلیم سے بجوز ناپاک زندگی کے اور ایسے کمزور و ناتواں خدا کے ماننے سے بجوز ذلت و ادبار کی مار کے اور حاصل ہی کیا؟ انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ایسے خدا سے ہم یوں ہی اچھے ہیں۔ یہ ان کا قصور نہیں بلکہ تعلیم کا قصور ہے۔ آریوں کو دیکھا جاوے تو انہیں ذرہ ذرہ کا خدا بنا رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال ہی ان کے سکھ اور دکھ کا باعث ہیں، گویا ان کے اعمال ہی ان کا خدا ہیں۔ غور کا مقام ہے کہ ذرات عالم ماں اپنے خواص کے خدا کی طرح ازلی ابدی ہیں، تو پھر خدا کو ان پر فضیلت کیسی اور حکم کیسا؟ خام خواہ مداخلت بیجا کر کے ان کی آزادی میں تصرف کرنے کا حق ہی کیا تھا خدا کا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے کہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، سورہ قاف آیت 100۔ موجودہ آزادی کی وجہ سے انسانی فطرت نے ہر طرح کے رنگ ظاہر کر دیے ہیں اور تفرقہ اپنے کمال کو پہنچ گیا ہے۔ گویا ایسا زمانہ ہے کہ ہر شخص کا ایک الگ مذہب ہے۔ یہی امور دلالت کرتے ہیں کہ اب نفخ صور کا وقت بھی یہی ہے، اور فَجَمَعْنَاهُمْ جمع کی پیشگوئی کے پورے ہونے کا بھی یہی زمانہ ہے۔ 27 اپریل
1908 بمقام بٹالہ دوران سفر لاہور۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور کیا اچھا ہو کہ اگر کوئی ایسی سبیل ہو جاوے کہ مسلمانوں کا باہمی اختلاف اٹھ جاوے اور جس سے دیگر اقوام دنیاوی معاملات میں اپنی یکجائی اور متفقہ کوششوں سے کامیاب ہو رہے ہیں، مسلمان بھی کم از کم دنیاوی معاملات میں تو مل کر کام کریں، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ اختلاف ہمیشہ رہے گا، تو پھر انسان کون ہے جو اس اختلاف کو مٹانے کی کوشش کرے؟ اصل میں غور سے دیکھا جاوے تو یہ اندرونی اطاعت انگریزوں میں بھی نہیں ہے۔ انہی میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو معاہد ہیں، وہ ان کو صرف ایک رسول خدا کا یقین کرتے ہیں، وہ صرف ایک رسول خدا کا یقین کرتے ہیں، اور پھر بعض انہی میں سے ایسے بھی موجود ہیں کہ وہ نہ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ خدا کو، دہریہ ہیں۔ البتہ فرق یہ ہے کہ کسی نے تو درندگی سے اپنے ان عقائد کا اظہار کیا ہے اور بعض نے ذرا نرمی سے اظہار کیا ہے۔ پس جب سب کا اختلاف ہے تو باوجود اس اختلاف کے کسی کی ہاں میں ہاں ملانے کا یہ تو یہی معنی ہیں کہ انسان نفاق کا طریق اختیار کرے۔ مگر اللہ تعالیٰ اس امت کو منافق نہیں بنانا چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو نفاق سے ڈراتا ہے اور اس طریقے زندگی کو بدترین حالت میں بیان فرماتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء آیت 146۔ کسی پکے مسلمان کی غیرت اور حمیت یہ کب گوارا کر سکتی ہے کہ اپنے معتقدات اور مذہبی مسلمہ پیارے عقائد کے خلاف سن سکے یا ان کی توہین ہوتے دیکھ سکے؟ یہ ایسے لوگوں سے جو اس کے بزرگوں کو، جن کو وہ دین کا پیشوا خیال کرتا ہے، برا کہنے والے یا گالیاں دینے والوں سے سچی محبت اور اتفاق رکھ سکے۔ ہمارے نزدیک تو ایسا انسان جو بیما کسی سے محبت و مودت رکھتا ہے دنیا کا کتا اور منافق ہے، کیونکہ ایک سچے مسلمان کی غیرت یہ چاہ سکتی ہی نہیں کہ وہ نفاق کرتا ہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ ایک انگریز سیاح امریکہ سے ہمارے پاس آیا تھا۔ ہم نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ جو اتنی جان توڑ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے مذہب قبول کر لیں اور ساری دنیا کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں، بھلا آپ یہ تو فرمائیں کہ عیسائی ہو کر آپ لوگوں نے کیا بنایا ہے کہ دوسرے وہ فائدہ اٹھائیں گے؟ فسق و فجور میں عیسائی قوم نے جو ترقی کی ہے وہ کوئی پوشیدہ امر نہیں۔ اکثر عیسائی اس قوم کا ایسا ہے کہ خدا سے بھی برگشتہ ہے اور گویا کہ اپنے فعل سے بتا رہا ہے کہ خدا کی ان کو ضرورت ہی نہیں۔ اب کہیے کہ آپ ایک ایسی قوم کے کس طرح حامی بنتے ہیں جو خود ایسا اقرار کرتے ہیں؟ آپ کس طرح مسلمانوں سے ایسی خطرناک عادات اور فسق و فجور میں غرق شدہ قوم کی تقلید کرانا چاہتے ہیں جن پر خوف ہے کہ وہ ان کے اعمال بد کی وجہ سے عذاب نازل ہو؟ خدا تعالیٰ تقوی طہارت کو چاہتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ مسلمان بھی فاسق ہیں، فاجر ہیں، مگر اس قوم کے مقابلے میں نسبتاً دیکھا جاوے تو صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی ان کے مقابلے میں 1000 درجہ بہتر ہے۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں میں توحید کی برکت سے یہ فسق و فجور اور بے غیرتی پیدا نہیں ہونے دی۔ خود بعض انگریز مصنفوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مسلمان قوم دنیا میں غنیمت ہے، عیسائی اقوام کے مقابلے میں ان کی زندگی 1000 درجہ بہتر ہے۔ عیسائی قوم کے واسطے کفارے کی جو راہ کھولی ہے اس کے ذریعے سے اس قوم میں کون سا گناہ ہے جو جرأت اور دلیری سے کیا نہیں جاتا، اور وہ کون سی بدی ہے جس کے کرنے سے کسی عیسائی کو روک پیدا نہیں ہو سکتی؟ اصل میں کفارے کا عقیدہ ہی ان میں ایسا ہے کہ سارے حرام ان کے واسطے حلال ہو گئے، ورنہ کفارہ باطل ہوتا ہے۔ نور افشاں جو عیسائیوں کے ایک معتبر اخبار ہے، اسی میں ایک دفعہ لکھا گیا تھا کہ مسلمانوں میں ان کی عبادت گاؤں اور مساجد میں ایک ادنا مسلمان بادشاہ وقت کے برابر بلکہ اس کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے، اور دنیاوی ثروت اور جاہ و جلال کا کوئی اثر ان کی مسجدوں میں باقی نظر نہیں آتا۔ حالانکہ عیسائیوں میں ایک خاص یورپ کا عیسائی کبھی دیسی عیسائیوں سے گرجا میں بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ان میں گرجا میں بھی کرسیوں کے درجے موجود ہیں۔ غرض مسلمانوں میں بڑی بڑی برکات ہمیشہ موجود رہتی ہیں اور اب بھی ہیں۔ آپ ان معاملات میں غور کریں اور اپنے علم کو بڑھائیں۔ بغیر معلومات وسیع کے آپ کو ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ عیسائی مسلمانوں سے نیکی، تقوی، طہارت میں بڑے ہوئے ہیں۔ ہر امر میں حکم نسبتاً لگایا جاتا ہے، مسلمان نسبتاً ان سے نیکی میں، تقوی میں، طہارت میں، خدا ترسی میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ مسلمانوں میں باہمی اتفاق نہیں ہے،
تو اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کا خود بھی منشا ہے اور اس میں رحمت ہے، البتہ ایک حد تک جب خدا کو منظور ہوگا خود بخود اتفاق اور اتحاد بھی پیدا ہو جاوے گا۔ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ خاص فضل ہمیشہ شامل حال رہا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو گرنے کے وقت سنبھال لیتا ہے، حالانکہ اور قومیں اس سے معروم ہیں۔ مشکلات بھی دن اور رات کی طرح ہر قوم کے ساتھ دورہ کرتی ہیں، مگر خدا تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کو ایسے اوقات میں تائید غیبی سے سنبھال لیا ہے۔ جس صلح کے آپ خواہش مند ہیں وہ تو ہمارے خیال میں نفاق ہے اور ہم ایسی صلح کے دشمن ہیں۔ یہ کہنا کہ انگریز قوم بڑی علم دوست ہے کیسی ایک بیہودہ بات ہے۔ علم بھی ایک طاقت ہے، انسان اس طاقت کے ذریعے سے ہر ظلمت اور ذلیل عقائد سے بچ جاتا ہے۔ ان کے علم کیا خاک علم ہے کہ ایک ناتمام، کمزور اور ضعیف انسان جو کہ معمولی انسانوں کی طرح ماں کے پیٹ سے قانون قدرت کے موافق پیدا ہوا اور دنیاوی سختیوں اور تلخیوں سے بچنے کی مشکلات برداشت کرتا ہوا آخر یہودیوں کے ہاتھ سے طرح طرح کی ذلتیں سہتا اور ماریں کھاتا ہوا سولی پر چڑھایا گیا۔ ایسے ایک انسان کو خدا بنا لیا، کیا علم اسی کا نام ہے؟ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ جب کوئی بادشاہ بنتا ہے تو اسے قسماً عہد لیا جاتا ہے کہ وہ انجیل کے احکام کی پیروی کرے گا، کیا اسی کا نام ہے کہ انگریز علم دوست ہیں؟ ساحل نے کہا کہ ہر وقت ان کے ہاتھ میں کتاب یا اخبار موجود رہتی ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا جو شخص علوم حقیقی اور الہیات سے بے نصیب محض ہو اس کو علم دوست نہیں کہا جا سکتا۔